بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار محبت العلویہ وجعلنا من المتمسکین بولایت المرتضویہ الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من یومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سامعین گرامی، آج کی شب کیونکہ دو معصوم سے منسوب ہے، اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی شب ہے، اور ساتھ ہی امام حسن مجتبیٰ ہمارے دوسرے آپ کے دوسرے امام کی شہادت کی شب ہے. اس اعتبار سے دو معصوم آج کی شب میں 28 صفر کو دنیا سے گزر گئے. قرآن کریم کی بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول خدا اس دنیا میں جو آئے ان کی غرض و غایت تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو 4 چیز کا ہونا ضروری ہے. جب بھی کوئی شے وجود میں آئے گی تو 4 چیز کا ہونا ضروری ہے. بغیر ان 4 چیزوں کے وہ شے وجود میں نہیں آ سکتی. بننے والی جب کوئی چیز بن رہی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے اس کا بنانے والا کون ہے. اس کو کہتے ہیں علت فاعلی. اس کا فاعل کون ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، کس نے اسے بنایا ہے، یہ علت فاعلی ہے. مثال کے طور پر دنیا کی کسی بھی چیز کو لے لیں، یہ لاؤڈ اسپیکر بنانے والے نے بنایا، اس کا بنانے والا کون ہے. یہ ممبر بنانے والے نے بنایا، اس کا بنانے والا کون ہے. یہ عمارت بنانے والوں نے بنایا، اس کا بنانے والا کون ہے. ایک کوئی چیز جب بنتی ہے تو ایک علت فاعلی ہے، اس کا بنانے والا کون ہے. دوسرے مرحلے پر علت صوری. وقت کم ہے چونکہ بہرحال مومنین تابوت بھی نکلے گا، لہذا میں جس اعتبار سے اختصار مختصر کر سکوں گا کروں گا. لیکن اتنا ضرور ہے جب مطالب پورے نہ ہوں تو دل پریشان ہوتا ہے. درود بھیجیے محمد علیہ محمد علیہ.
لہذا ایک ہوا علت فاعلی، اور دوسرا جب علت فاعلی بنانے والا کون ہے، دوسری علت ہے علت صوری، بنانے والا جو بنائے گا اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، کیسے بنائے گا، یہ جو بنانے والا بنا رہا ہے آخر اس کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر بنانے والے نے لاؤڈ اسپیکر بنایا، بنانے والا موجود ہے، لیکن کیسے لاؤڈ اسپیکر بنائے گا کہ یہ آواز مومنین تک پہنچ سکے۔ ممبر والے نے ممبر بنایا، لیکن شکل و صورت ہونی چاہیے، کیسے ممبر بنائے گا کہ ممبر پر جانے والا اپنی تقریر کر سکے۔ چیئر بنانے والے نے چیئر بنایا، لیکن صورت ہونی چاہیے، کیسے چیئر بنائے گا کہ اس کرسی پر بیٹھنے والا بیٹھ سکے۔ اور آج کل ایک نئی کرسی نکلی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک ہی ساتھ انسان بیٹھے اور سامنے چھوٹا میز اسی کے ساتھ ایڈ ہے، بیٹھ بھی جائیں، جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں بیٹھ بھی جائیں، سجدہ بھی کر سکے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، ٹھیک ہے۔ جو چیز بھی بنے اس کی شکل صورت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ بنے گا کیسے، یہ علت صوری۔ اور تیسری بات جو ہے وہ علت مادی ہے۔ علت مادی، مادہ کیا ہوگا، میٹیریل کیا ہوگا، بنانے والا جو بنائے گا لکڑی سے بنائے گا، لوہے سے بنائے گا، اسٹیل سے بنائے گا، سیمنٹ اور بالو سے بنائے گا، کس چیز سے بنائے گا، یہ ہوا علت مادی۔ کیا کون سی چیز استعمال کرے گا جب کہ وہ چیز بنے گی، یہ علت مادی۔ اور چوتھی علت جو ہے وہ علت غائی، بنانے والا جو بنا رہا ہے بنانے کی غرض کیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ بنانے والا جو بنا رہا ہے اس کی غرض کیا، کیوں بنا رہا ہے، یوں ہی بنا رہا ہے بنا کر رکھ دے گا، نہیں، بنانے والا جب بنا رہا ہے یقیناً اس کی غرض ہے۔ کرسی بنا رہا بیٹھنے کے لیے، لاؤڈ اسپیکر بنا رہا آواز پہنچانے کے لیے، ممبر بنا رہا بیٹھ کے مجلس پڑھنے کے لیے، مسجد بنا رہا نماز پڑھنے کے لیے، بنانے والا جو ہے جب بن گیا، علت غائی کیا ہے، کون سی علت ہے، اس اعتبار سے۔ لہذا اسی اعتبار سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، خدا کہتا ہے کہ اللہ نے تمام کائنات کو خدا نے خلق کیا۔ خدا کہتا ہے ہم نے سب کچھ خلق کیا، کس کے لیے، انسان کے لیے۔ خدا کہتا ہے تمام کے تمام چیزوں کو خلق کیا، اللہ نے انسانوں کے لیے خلق کیا۔ ایک دوسرا، اللہ کے نبی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی مدد مدد۔ اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین، لہذا وما خلقت، اللہ کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد آپ کو پیدا اگر نہیں کرنا ہوتا تو میں اس افلاک، اس کائنات کو نہیں بناتا۔ لہذا ہماری اور آپ کی خلقت الگ ہے۔ ہماری اور آپ کی خلقت کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی خدا نے انسان کو اور جن کو جو خلق کیا ہے، ہماری خلقت کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن رسول خدا کی خلقت اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ رسول خدا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ رحمت للعالمین، اس میں بھی یہی چار صورت ہے۔ بنانے والا کون ہے، اللہ، تبارک اللہ، اللہ ہے بنانے والا، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بنانے والا ہے۔ اور علت صوری کیا ہے، اللہ نے کیسے نبی کو بنایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی اللہ نے جو بنایا ہے وہ سراج منیر، ایک چراغ بنایا ہے، چراغ۔
کون سا چراغ؟ جس میں نور ہو، سراجم منیرا وداعین الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ اور کیا ہے؟ سراج منیر ہے۔ یہ کیا سوری ہے، شکل صورت کیسا؟ سراج منیر، ایک چراغ ہے جو روشن ہے۔ اور مادہ کون سا اللہ نے استعمال کیا؟ ہمارا مادہ مٹی ہے، اللہ نے مادہ کون سا استعمال کیا؟ مٹیریل کون سا استعمال کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے جو مادہ استعمال کیا وہ نور ہے، نور یعنی بنانے والا خالق ہے، نبی جو بن رہے ہیں صورت سراج منیر، ایک منیر روشن چراغ ہے۔ اور کس چیز سے یہ چراغ بنا؟ نور سے بنا۔ اور علت غائی کیا ہے؟ کیوں بنایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے علت غائی، یعنی ہمارا کیا، ہماری علت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں جو اللہ نے خلق کیا ہے، ہماری خلقت کا مقصد جو ہے وہ محض اور محض عبادت ہے، عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن رسول اللہ کی خلقت جو ہے وہ محض اور محض عبادت نہیں ہے، رسول اللہ کی خلقت ہے تمام عالمین کے لیے رحمت ہونا۔ جب تمام عالمین کے لیے رسول خدا رحمت ہے تو ہم میں اور رسول خدا میں زمین اور آسمان نہیں، کروڑوں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ہم کہاں، اللہ کا رسول کہاں، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، ہم کہاں، اللہ کا رسول کہاں، ہر اعتبار سے فرق ہے۔ وہ تمام عالمین کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے، ان کا کام ہے رحمت کو تقسیم کرنا، ان کا کام ہے رحمت کو دینا۔ یہ جو اللہ کے رسول کا کام ہے رحمت کو تقسیم کرنا، رحمت کو دینا، تو جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی 4 صورت ضروری ہے۔ یعنی دینے والا، ہم جو ہے کچھ دے رہے ہیں، آپ کچھ تقسیم کر رہے ہیں، یہ تقسیم کرنے والا، دینے والا، اس کی بھی 4 صورت ہے۔ پہلی صورت یہ کہ تقسیم کرنے والا، دینے والا جو دے رہا ہے اسے زندہ ہونا چاہیے، وہ زندہ ہوگا جب تو دے سکے گا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ماتا رسول اللہ دنیا میں نہیں ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے رسول خدا رحمت للعالمین ہے، رسول خدا رحمت دینے والے ہیں، جب زندہ رہیں گے نہیں تو دیں گے کیسے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی یا علی یا علی مدد، باواز بلند درود محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ اس اعتبار سے لہذا دینے والا جو دے رہا ہے زندہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان زندہ نہ ہو تو وہ رحمت کو، سارے عالمین کو وہ رحمت کو دے نہیں سکتا۔ اور دینے والا جو دے رہا ہے، جو تقسیم کر رہا ہے، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اسے علم غیب رکھنا چاہیے، وہ پتہ ہو اسے کہ کس سے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس اندازے میں دینا ہے، لہذا اسی اعتبار سے وہ دے سکے، علم غیب ہو۔ اگر علم غیب نہیں ہے، داڑھی کے بنا پر دینا شروع کیا، ان کی داڑھی ہے، ان کی داڑھی ہے، ان کی داڑھی ہے، تو معلوم ہوا سکھوں کی سب سے بڑی داڑھی ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، سکھوں کی سب سے بڑی داڑھی ہے، اگر داڑھی کے طور پر اگر دینا شروع کیا، جو داڑھی والا ہے وہی مسلمان ہے، جو پگڑی والا ہے وہی مسلمان ہے، تو سکھ جو ہے سر پہ پگڑی بھی ہے، لمبی داڑھی بھی ہے، نہیں، دینے والا جو ہے وہ جو دے اسے یقیناً علم غیب ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے اندر ظرف کیسا ہے، جیسا ظرف ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ یعنی کیا، رسول خدا رحمت ہے، رحمت، لیکن لینے والا جیسا ظرف ہوگا ویسے ہی اسی اعتبار سے اس رحمت کو لے گا۔ اگر ظرف پاک اور پاکیزہ ہے تو یقیناً جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ ظرف جو ہے وہ رحمت کو لے گا۔ ہم مثال دیتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے نا، بارش میں آپ ایک صاف پاک اور پاکیزہ ایک پتیلی، ایک کوئی سامان آپ رکھ دیجئے، جب پانی گرے گا تو وہ
وہ پانی پاک اور پاکیزہ ہوگا، اسی طریقے سے ایک ظرف آپ رکھ دیجئے جو میلا ہے، جو نجس ہے، جو فلانا ہے، تو کیا ہے وہ پانی جو ہے اسی طریقے سے گھولا ہو جائے گا۔ جب یہ بارش کا پانی سبزے پر پڑتا ہے تو سبزہ لہلہا جاتا ہے، کلیوں پہ پڑتا ہے تو کلی کھیل اٹھتی ہے، پھولوں پہ پڑتا ہے تو پھول جو ہے نا اسی طریقے سے ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، اس کی خوشبو۔ لیکن یہی پانی اگر گندگی پہ پڑتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، یہی پانی اگر بدبو اگر خراب جگہ پڑ گیا تو بدبو آ رہی ہے، اس اعتبار سے لہذا رحمت جو ہے ایک ہے، رحمت نہیں بدل رہا ہے، رحمت اپنے مقام پر رحمت ہے، لیکن جس کا ظرف جیسا ہے اسی اعتبار سے وہ رحمت ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ کا رسول رحمت ہے، اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے لینا ہے، جس کا ظرف جیسا ہے اسی اندازے کے مطابق رحمت لے گا۔ لہذا نبی کے صحابیوں نے نبی سے رحمت لیا، لینے والا رحمت کیا ہو گیا؟ لینے والا رحمت کوئی مقداد بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی حذیفہ یمانی بن گیا، جیسے 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 جس کا ظرف تھا اسی اعتبار سے لیتے رہے۔ اور جب ایمان بٹنے کی باری آئی تو سبھی گئے اللہ کے رسول کے پاس ایمان لینے کے لیے۔ کوئی پہلے درجے کا ایمان لایا، کوئی دوسرے درجے کا ایمان لایا، کوئی تیسرے درجے کا ایمان لایا، کوئی چوتھے درجے کا ایمان لایا، کوئی 8ویں درجے کا ایمان لایا، کوئی 9ویں درجے کا ایمان لایا، کوئی 10ویں درجے کا ایمان لایا، اور جس کا درد سب سے اونچا تھا وہ کل ایمان بن کر چلا آیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ اس اعتبار سے اپنے اپنے ظرفیت کے اعتبار سے جس میں جیسا ظرف ہوگا الحمدللہ رب العالمین اسی اعتبار سے وہ کیا کرے گا، اسی اعتبار سے وہ رحمت کو لے گا۔ تو ایک رحمت دینے والا اسے علم غیب ہونا چاہیے کہ کسے رحمت دینا ہے۔ تیسرا جو تقسیم کرنے والا ہے، جو جس چیز کو تقسیم کر رہا ہے وہ اس کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ بھائی ہم تبرک تقسیم کر رہے ہیں، تبرک میرے قبضے میں ہوگا نہیں تو تقسیم کریں گے کہاں سے؟ ہم تبرک تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں زندہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم تبرک دے رہے ہیں، ہمیں علم غیب بھی ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل علم غیب بھی ہونا چاہیے کہ کسے دینا ہے، کسے زیادہ دینا ہے، کسے کم دینا ہے، اس اعتبار سے ظرفیت کے اعتبار سے دو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا جو دینے والا جو دے رہا ہے وہ تبرک جو ہے اس کے قبضے میں ہونا چاہیے۔ 3 شرط ہے۔ اسی طریقے سے پہلی شرط زندہ ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ جو ہے وہ تقسیم کرنے والا جو تقسیم کر رہا ہے اس کو علم غیب ہونا چاہیے، تیسری بات یہ کہ وہ چیز اس کے قبضے میں ہو کہ وہ دے سکے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو دے رہا ہے وہ اس کے نزدیک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تبرک ہے محمد پور میں اب بانٹنے والا ہے پرانا ڈھاکہ میں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دینے والا جب دے رہا ہے تو خود اس مقام پر موجود ہو تاکہ دے سکے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا اس اعتبار سے اللہ کے رسول، اس اعتبار سے رحمت للعالمین جو ہیں اللہ کے رسول، اس اعتبار سے زندہ بھی ہیں، علم غیب بھی رکھتے ہیں، علم غیب کے ساتھ ساتھ اس چیز پر رحمت پر قابض بھی ہیں اور رحمت کے نزدیک بھی ہیں۔ لیکن بڑی آسانی سے کہہ دیا یہ تو ہم جیسے ہیں، یعنی ہم جیسے، یہ جو ہم جیسے کہنے والے ہیں نا، مدد کے ساتھ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، 2-4 واقعہ میں ادھر ادھر سنا چکا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ جنگ تبوک جب ہوا، جنگ تبوک میں بادشاہ روم کے ساتھ نبی نے جو خط و کتابت کیا تو بہت طول پکڑ گیا، بہت کافی دن گزر گیا۔ جب کافی دن گزر گیا تو راشن جو تھا نا، راشن وہ ختم ہو گیا۔
تو صحابی آئے رسول خدا کے پاس، اللہ کے رسول ہم لوگوں کا راشن پانی ختم ہو گیا ہے۔ نبی نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ ایک آدمی کے پاس خرما تھا تھوڑا سا لے آیا، ایک آدمی کے پاس ستو تھا لے آیا، ایک آدمی کے پاس تھوڑا جو کا آٹا تھا وہ لے آیا۔ نبی نے کہا رکھو، ہاتھ نبی نے پھیر دیا۔ پھیرنے کے بعد کہا جس کو جتنا راشن ضرورت ہے سب لے جاؤ۔ آئے اسی اعتبار سے سب نے راشن لیا اور لینے کے بعد سب چلے گئے، سب کے لیے انتظام ہو گیا۔ اور ہونے کے بعد جتنا نبی کے پاس آیا تھا اتنا نبی کے پاس رہ گیا۔ اب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں کو پانی چاہیے۔ نبی نے ایک تیر نکال کے دیا، کہا کہ فلاں مقام پر جا کر گاڑ دو تو لہذا چشمہ ابل آئے گا۔ لہذا جب وہ تیر گاڑا تو چشمہ ابل آیا، لہذا ان لوگوں نے پانی بھی پیا۔ اور بعد مقام پر میں نے دیکھا اللہ کے رسول ہمیں پانی چاہیے، یہ جو گلاس میں پانی تھا نبی نے ایک انگل ڈال دیا اور ایک انگل اس طریقے سے اللہ نے نبی کے انگل سے آب کوثر کو جاری کر دیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے تو لہذا نبی ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ویسے نبی ہیں نہیں بابا، نبی اور ہے، ہم اور ہیں۔ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن ہمارا نبی ایسا نہیں ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کیا ہے، مدینہ رسول میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر روضہ نبی کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، کہہ رہا کہ آپ اس طرف دعا مت کیجئے۔ کیوں دعا مت کیجئے؟ ھذا حدید، یہ لوہے کا ہے، آپ اس مقام پر دلی کے پاس دعا مت کیجئے۔ تو کہاں دعا کرے؟ تو کہا آپ دعا کیجئے قبلے کے سمت۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ اگر یہ حدید ہے، یہ لوہا ہے، تو یہ اگر حدید ہے، لوہا ہے، تو ھذا والتین والحجر، اگر لوہا ہے تو یہ کیا ہے؟ تین ہے، مٹی ہے اور پتھر ہے۔ اس نے کہا نہ مٹی اور پتھر ہے، اور جو قرآن جو سامنے تھا وہ قرآن بولا یہ ھذا القرطاس، یہ قرآن جو ہے یہ کاغذ ہے۔ کہنے لگا لا 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 لا، یہ کاغذ نہیں ہے، ھذا القرآن۔ اس نے کہا اگر یہ ھذا القرآن ہے تو ھذا وارث القرآن۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اگر یہ قرآن ہے تو یہ وارث قرآن ہے، انہی پر قرآن نازل ہوا۔ جس پر قرآن نازل ہوا اس کو بھول گئے، اور قرآن جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ جس کے لیے اللہ نے کعبہ بنایا اس کو بھول گئے، اور کعبہ جو ہے وہ بہت عزیز ہے۔ اس اعتبار سے میں بارہا کہتا ہوں اگر ہمارے درمیان سے کوئی افراد اگر حج کرنے جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب۔ اگر ایک حج کرے تو وہ حاجی صاحب ہے، اگر دو حج کرے جب بھی وہ حاجی صاحب ہے، اگر دو نے تین حج کر لے پھر جمع کا صیغہ آتا ہے الحاج۔ ایک حج کرنے والے کو الحاج نہیں کہتے، دو حج کرنے والے کو الحاج نہیں کہتے، اگر تین یا تین سے زیادہ حج کر لے تو اسے الحاج کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ ایک نہیں کئی ایک حج امام حسن مجتبیٰ نے پاپ ادا کیا، امام نے پیدل کیا۔ امام کو الحاج کیوں نہیں کہا جاتا؟ علی ابن ابی طالب کو الحاج کیوں نہیں کہا جاتا؟ امام حسین کو الحاج کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کعبہ جاتے ہیں نا تو کعبے سے ہم فضیلت کو ہم درک کرتے ہیں۔ پہلے حاجی نہیں تھے، اب حاجی ہو گئے، ہم درک کرتے ہیں۔ لیکن جب علی اور اولاد علی جاتا ہے تو وہ کعبے سے عظمت کو درک نہیں کرتے، بلکہ کعبہ ان سے عظمت کو درک کرتا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یا علی اس اعتبار سے یعنی جو بھی جاتا ہے کعبہ بنا علی کی وجہ کر، کعبہ بنا مولا علی بن ابی طالب کے وجہ کر۔ اگر علی کعبے میں پیدا نہیں ہوتے تو آج مسلمانوں کا قبلہ نہیں بنتا۔ اس اعتبار سے عظمت کعبہ، کہاں سے عظمت کعبہ؟ محمد آل محمد علیہ السلام جا رہے ہیں، لہذا اس اعتبار سے کعبے کی عظمت ہے۔ کعبہ جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام سے اپنی عظمت کو جو ہے وہ درک کر رہا ہے۔
لہذا کیا ہے، ایک جو ہے وہ فاعل ہونا چاہیے، علت فاعلی ہے، دوسرا کیا ہے علت صوری ہے، تیسرا کیا علت مادی ہے، چوتھا کیا علت غائی ہے۔ یہ چار علت کے تحت اللہ نے رسول خدا کو بنایا۔ ان کی غرض خلقت کیا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن آج اور کل 14ویں صدی کا قذاب وہ کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے، جتنی نبی کو نیچے لا سکتے تھے لائے۔ کیا کہا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، نبی جو ہے وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، اس کے پہلے نبی نہیں تھے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ایک عقلی دلیل میں دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، ایک عقلی دلیل کہ کوئی بھی بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، 14 سال میں بالغ ہو یا 18 سال میں بالغ ہو، بالغ جب ہو گیا تو احکام شریف پر آ گیا۔ جب تک بالغ نہیں تھا نماز روزہ نہیں تھا، جب بالغ ہو گیا تو احکام شریع آ گیا۔ اب یہ کہتے ہیں نبی جو ہے وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ عقلی دلیل، انسان 3 حال سے خالی نہیں ہے، 3 حال سے۔ پہلا یہ ہے کہ جب انسان بالغ ہوا، ہر بالغ ہونے والا جب بالغ ہوا یا نبی ہوگا یا کسی نبی کی امت ہوگا یا کافر اور مشرک ہوگا۔ یہ 3 حال سے انسان خالی نہیں ہے۔ جو بھی جب بالغ ہو جائے گا یا نبی ہوگا یا کسی نبی کی امتی ہوگا، یا نہیں تو کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ کافر اور مشرک ہوگا۔ نبی 40 سال میں ہوئے نبی، اس کے پہلے نبی نہیں تھے۔ جب بالغ ہوئے نبی تو تھے نہیں، رہ گیا نبی کی امتی۔ بتاؤ کس نبی کے امتی تھے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ علی 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 یا علی باواز بلند درود محمد اور آل محمد اللہم صل۔ اس اعتبار سے نبی تو تھے نہیں، جب نبی نہیں تھے تو کس نبی کے امتی تھے، وہ نبی کا نام کیا۔ اور تیسری صورت کافر و مشرک، نعوذ باللہ وہ بھی نہیں تھے، تو کافر و مشرک وہ بھی نہیں تھے، نبی تھے نہیں۔ اور اگر نبی نہیں تھے تو کس نبی کے امتی تھے، وہ کون سا نبی تھا، کہاں ہے اس نبی کا نام؟ لہذا آپ کو کائنات میں کسی نبی کا نام نہیں ملے گا۔ کیوں ارباب ادا؟ یہ فقط رسول خدا کو نیچے لے کر آنا ہے۔ ہم جب عیسائی آتے ہیں تو خود آج مسلمان نوجوان جو عیسائی ہوا ہے یہ گرجے سے نہیں ہوا، یہ مسلمان جو عیسائی ہوا یہ مسجد سے ہوا، مسجد سے۔ جب مسجد کے امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، کیا خطبہ کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، نبی ان پڑھ تھے، جبریل آیا نبی کو پڑھانے کے لیے پڑھو، تو نبی نے کہا میں ان پڑھ ہوں، پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے اتنا دبایا کہ نبی کو بخار آ گیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ نبی کو جبریل نے اتنا دبایا کہ نبی کو بخار آ گیا۔ تو نعوذ باللہ جب ہمارا نوجوان مسجد کے محراب سے سنتا ہے ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی ہوا، ہمارا نبی معاذ اللہ ان پڑھ اور جاہل تھا، ہمارے نبی کے سینے میں قدورت تھا، جبریل آئے علم نشرح لک صدرک، اس کی توضیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جبریل آئے نبی کے سینے کو چاک کیا، سینے میں جو قدورت تھا اس کو نکال کر پاک کیا، پاک کر کے پھر سینے میں رکھا، ڈال کر سلائی کیا۔ یہ جب ہمارے ایک نوجوان جب سنتا ہے نا مسجد سے، اچھا ہمارا نبی مورکھو تھا، ہمارا نبی جاہل تھا، اس کے کلیجے کا آپریشن ہوا، نبی 40 سال کے بعد نبی ہوا، تو ایک عیسائی کہتا آؤ ہم تمہیں تمہارے قرآن سے بتاتے ہیں، دیکھو ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کی ماں کے لیے جنت سے کھانا آیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے نبی کے ماں کے لیے جنت سے کھانا آیا ہے۔ جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، جناب عیسیٰ اندھوں کو آنکھ دیتے تھے۔ جناب عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں نبی ہوں۔ اب تمہارا قرآن بتا رہا ہے ہمارا نبی پیدا ہوا تو نبی تھا، تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی ہوا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔
तुम्हारा नबी 40 साल के बाद नबी हुआ। इस एतबार से इन्होंने क्या किया, नबी को छोटा किया, नबी को गिराया है। लेकिन नबी की अजमत, खुदा की कसम नबी की अजमत बहुत बुलंद है। अगर कोई अजमत नबी पूछना है तो अल्लाह बता सकेगा नबी की अजमत क्या है, फिर अली या आले अली बता सकेंगे नबी की अजमत क्या है, नबी का मकाम क्या है। हम बारहा कहते हैं, तवज्जो के साथ हम बारहा कहते हैं, रसूल खुदा के मकाम को मत देखो, उनका मकाम बहुत बुलंद है। मौला अली की तरफ न जाओ, उनका मकाम भी बहुत बुलंद है। जनाब फातिमा ज़हरा की तरफ न जाओ, उनका मकाम भी बहुत बुलंद है। शहजादे कौनैन हसन हुसैन हैं, दोनों बच्चे छोटे हैं, रसूल खुदा सामने खड़े हैं। एक शख्स आ गया नेज़ा हिलाते हुए और आकर कहता, ऐ मोहम्मद, आप बहुत अल्लाह 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 कहते हैं, आप तौहीद का ऐलान कर रहे हैं, आपके पास अल्लाह जो एक है, आपके पास आपके नबूवत की दलील क्या है? आप हमको दलील दीजिए कि अल्लाह एक है, आप हमको दलील दीजिए कि आप नबी जो हैं मोहम्मद आप नबी हैं, दलील दीजिए। सामने शहजादे कौनैन इमाम हसन हुसैन दोनों छोटे हैं, खेल रहे हैं। नबी ने फरमाया, मेरे नबूवत की दलील इन दोनों बच्चों में से जिससे दिल चाहे जाकर पूछ ले। आया इमाम हसन मुज्तबा के पास, लेकिन आने के बाद सोच रहा है, ये बच्चा ये क्या बताएगा, ये बच्चा ये क्या बताएगा, ये सोच रहा है। लेकिन याद रखिए, जनाब ईसा ने जब गहवारे में कहा इन्नी अब्दुल्ला, जनाब मरियम ने कहा किसी बच्चे से पूछो, तो वो ईसाई क्या कहने लगे, ये बच्चा जो मक्खी हटा नहीं सकता, भला वो बच्चा क्या बताएगा। लेकिन जनाब ईसा गहवारे मुड़कर बैठ गए और पुकार उठे, इन्नी अब्दुल्ला व अतानी अल किताब जाअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। लेकिन ईसाई क्या जनाब ईसा को बच्चा समझ रहे थे, ईसाई ये समझ रहे थे ये बच्चा मक्खी हटा नहीं सकता। लेकिन ईसा बैठकर आयत पढ़ के बताया है, सुन हादी के बचपने को बचपना समझना, उस हादी का बचपना नहीं है, समझने वाले का बचपना है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। समझने वाले का बचपन। अब ये सोच रहा कि बच्चा क्या बताएगा। इमाम हसन मुज्तबा ने जब सोचता हुआ देखा, इमाम ने फरमाया, तू यही तो सोच रहा है, मैं बच्चा हूँ, मैं कमसिन हूँ, मैं क्या बताऊँगा। तू यहाँ तक जो आया है, तेरे आने का मकसद मैं तुझे बताऊँगा या तू मुझे बताएगा। कहता कि आप बताइए, तुम लोगों ने फला फला मकाम पर मेरे नाना के खिलाफ मीटिंग किया कि मोहम्मद अहले अरब से दुश्मनी रखते हैं, लिहाजा उनको कत्ल कर देना चाहिए। सब लोगों ने तुम्हें मामूर किया इस काम के लिए ताकि तुम जाकर मोहम्मद रसूल मेरे नाना को कत्ल करो। लेकिन फला रात के इतने बजे तुम निकले, जब निकले तो तूफान आ गया, एक मुकाम पर तुम ठहर गए, फिर हवा कम हुआ, फिर तुम निकले, फिर पत्थर जो है वो तुम्हारे पैर से टकरा रहे थे, तुम्हारे पैर मजरूह हो गए, फिर तुम एक मकाम पर ठहर गए, फिर इसी तरीके से फिर निकले, फिर तूफान और बारिश हुई और करते करते तुम इस मकाम पर मेरे नाना के कत्ल के इरादे से पहुंचे हो। ये तमाम बात सुनने के बाद कहता है कि ऐ हसन आप तो ऐसा बयान कर रहे हैं जिस तरीके से हर मकाम पर आप मेरे साथ साथ थे। ऐ हसन जल्दी अपने नाना का कलमा पढ़ाइए, जिस नवासे की इतनी अजमत है उस नबी की कितनी अजमत होगी। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, जिस नबी की इतनी अजमत है, नवासे की इतनी अजमत है, उस नबी की कितनी अजमत होगी। इस एतबार से जहन में बात आ रही है, बहरहाल सोचता हूँ छोड़ दूँ या मुख्तसर करके पढ़ दूँ। कुफार ने अबू लहब को कहा कि देखो हम लोग सब मिलकर मोहम्मद को मारना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद को मार नहीं पाते। ताजा तुम भी बनी हाशिम से हो और अबू तालिब भी बनी हाशिम से हैं, लिहाजा अगर बनी हाशिम के दरमियान से कोई मार देगा तो दूसरे बनी हाशिम जो है वो नाराहत नहीं होंगे, और अगर नाराहत होंगे भी तो वो बहुत ज़्यादा दियत मांगेंगे। दियत, एक आदमी मर गया, उसके कत्ल का जो दियत बनता है हम लोग दे देंगे। लिहाजा एक काम करो, तुम जो है रसूल खुदा को मोहम्मद को मार डालो। जब तुम मोहम्मद को मार डालोगे तो अबू तालिब कुछ नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इसी कद से अबू लहब और अबू लहब की बीवी आई, एक मकाम पर दीवार में सट के खड़ी हो गई, दीवार में छुप के खड़ी हो गई। पता था कि अल्लाह के रसूल तहज्जुद का नमाज पढ़ने के लिए आज़ान से पहले जाएगा।
رسول خدا اپنے گھر سے نکلے اب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اندھیرا، اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، جب آگے بڑھ گئے تو اس اندھیرے میں ابو لہب نے کہا محمد محمد سنو سنو محمد سنو، رسول خدا نے کہا جہاں ہے وہیں لگے رہو، جیسے رسول نے کہا جہاں ہے وہیں لگے رہو، دیوار سے شوہر بیوی دونوں چپک گئے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد، شوہر اور بیوی دونوں دیوار سے چپک گئے، اب اپنے آپ کو چھوڑا رہے ہیں، چھوٹتے نہیں، بہت کوشش، نبی نے کہا وہی رہو، چلے گئے، نبی نے اطمینان سے نماز پڑھا، سب کچھ کیا، ختم کیا، واپس آنے لگے تو دھوپ نکل چکی تھی، یہ بہت پریشان تھے، پھر کہنے لگے اللہ کے اے محمد ہمیں معاف کیجئے، نبی نے کہا اور وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے، ایسا نہیں سوچو گے، جب نبی نے وعدہ لیا تو پھر نبی نے اسی طریقے سے دعا کیا، اب جو یہ دیوار میں سڑ گئے تھے دوبارہ یہ چھٹ گئے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم بھی نبی جیسے ہیں نا، اگر کوئی کہتا ہم بھی نبی کر کے دکھاؤ، تمہارا بھی اگر کوئی دشمن تو دیوار سے چپک جائے، نہیں، لہذا نبی ہے، اس اعتبار سے نبی کا مقام بہت بلند ہے، نبی کی عظمت بہت بلند ہے، دنیا نبی کے نواسے سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی کا ایک صحابی ہے اور جو ہے آسمہ بنت امیس ہے، نبی کا صحابی ہے آسمہ بنت امیس ہے، آسمہ بنت امیس امام حسن کی دایا ہے، وہ صحابی سے اور نبی امام حسن کی دایا سے آپس میں ہونے لگا کہ کون بلند ہے، لہذا وہ صحابی یہ کہتا ہے کہ میں بلند ہوں، نبی کا صحابی ہوں، اور آسمہ بنت امیس یہ کہتی میں بلند ہوں، ہمارا مقام بلند ہے، میں امام حسن کی دایا ہوں، دونوں رسول خدا کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول یہ صحابی کہتا میں بلند ہوں، اور یہ عورت یہ کہتی ہے آسمہ بنت امیس کہ میں امام حسن کی دایا ہوں، میرا مقام بلند ہے، نبی نے کہا یہ ٹھیک کہتی ہے، اسی کا مقام بلند ہے، اسی کا مقام بلند ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو صحابی امام حسن کی دایا سے مقابلہ نہیں کر سکتا وہ علی سے کیا مقابلہ کرے گا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ وہ علی سے کیا مقابلہ کرے گا، اس اعتبار سے عظمت امام حسن اور عظمت اہل بیت علیہ السلام، پتہ ہے واقعات بہت ہے، الحمدللہ رب العالمین، بعد میں آپ سنیے گا انتہائی اختصار کے ساتھ کہ کہاں امام حسن مجتبی اور کہاں غیروں کو نسبت نہیں ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام سے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنی منزل ہے، اپنی شخصیت ہے، لیکن علی اور فاطمہ حسن حسین ان کا اپنا الگ مقام ہے، اپنا الگ رتبہ ہے، جو ماں کی آغوش میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، جن کے دروازے سے کبھی آج تک کوئی خالی نہیں گیا، جن کے اثار، جن کے سخاوت، جن کی شجاعت ساری دنیا میں مشہور اور معروف ہے، جو کریم ابن کریم ہے، جس کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا، اس اعتبار سے اتنی عظمت ہونے کے باوجود لیکن دشمنی کیا ہے، یہی دشمنی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی فضیلت کیوں دی، اتنا مرتبہ ان کا بلند کیوں ہے، اسی دشمنی کے ناطے پتہ ہے آپ کو امام حسن کو ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ، 4 مرتبہ تو زہر دیا گیا، زہر کٹ گیا 4 مرتبہ، لیکن 5ویں مرتبہ جب دیکھا 4 مرتبہ زہر دینے کے بعد امام حسن مجتبی دنیا سے نہیں گئے تو 5ویں مرتبہ کیا کیا، زہر حلاحل روم سے منگوایا، اور ایسا زہر کہ ایک قطرہ اگر سمندر میں پڑ جائے تو سمندر کے تمام مچھلیاں، تمام جانور جو ہیں سمندر کے مر جائیں، وہ زہر منگوایا گیا، اور جادہ بنت اشش کو یہ کہا گیا کہ تجھے 1,00,000 درہم یا دینار انعام کے طور پر دیں گے، اور اپنے بیٹے یزید کے ساتھ تیرا عقد کروا دیں گے اگر تو نے یہ کام کر دیا تو، لہذا معاویہ نے اسی اعتبار سے جادہ بنت اشش کو تیار کیا، اور یہ جادہ بنت اشش نے کیا کیا کہ وہ زہر تھا وہ لے کر آئی، اور امام حسن مجتبی کو اس کے پہلے بھی زہر دے چکی تھی، امام اعتماد نہیں تھا، اس کا آنا جانا بہت کم تھا، امام سو رہے تھے، موقع سے وہ آئی اور امام کے سامنے گلاس میں پانی رکھا ہوا تھا، ایک قطرہ زہر دے کر چلی گئی، جناب زینب ام کلثوم سامنے نزدیک میں سو رہی تھی، ایک مرتبہ
ہمارا اور آپ کا دوسرا امام نیند سے بیدار ہوا اور کہنے لگا بہن زینب میں نے خواب میں ابھی نانا رسول خدا کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے، اپنی مادر گرامی کو دیکھا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ اے حسن بیٹا تو عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب ام کلثوم رونے لگی۔ اس کے بعد سامنے جو پانی رکھا ہوا تھا امام نے پانی پیا۔ ارباب اللہ یہ پانی پینا تھا کہ امام کو خون کی قے ہونے لگی۔ یہ جو خون کی قے ہونے لگی امام نے کہا کہ کس نے میرے ساتھ یہ کیا؟ اب سامنے تشت لگن لا کے رکھا گیا۔ ارباب اللہ اب امام کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس لگن میں گر رہے ہیں۔ امام حسن کو خبر ملی، حسین کو خبر ملی، امام حسین آئے ارباب اللہ، اور آنے کے بعد امام حسین نے اسی طریقے سے گریہ کرنا شروع کیا، جس نے بھی میرے بھیا حسن کو زہر دیا ہے کاش یہ زہر مجھے بھی دے دو تاکہ میں بھی اپنے نانا کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ ارباب اعضاء یہ ہوا۔ اس کے بعد ارباب اعضاء کیا ہوا؟ 26 صفر کو امام حسن کو زہر دیا گیا۔ 2 دن ہمارا امام آہو کرب میں تڑپتا رہا۔ ارباب اعضاء ایک لگن ہے، لگن میں امام حسن کے 72 کلیجے کے ٹکڑے ہیں، لیکن ارباب اعضاء ہمارا سلام ہو زینب کبریٰ پر ایک بھائی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے کو دیکھا، اور کربلا میں ایک بھائی کے 72 اصحاب انصار کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک بھائی کو ارباب اعضاء زینب نے بستر مرگ میں ایڑیاں رگڑ کرتے ہوئے دیکھا، اور ایک بھائی کو کربلا میں زینب نے کیا دیکھا؟ شمر ملون سینے پر سوار ہے، حسین کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے نانا آئیے، اپنا آئیے میرے بھائی کو بچا لیجیے۔ اس اعتبار سے خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ارباب اعضاء امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے۔ کون امام حسن ارباب اعضاء؟ جس کا نانا رسول خدا جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے دروازے جناب فاطمہ زہرا پر نہیں آیا، اجازت لے کر آیا، اور آنے کے بعد جب اللہ کا رسول دنیا سے گزر گیا، ادھر اللہ کا رسول دنیا سے گزرا اور ارباب اعضاء مسائل کے ہجوم آ گئے۔ علی فاطمہ کو شہید کیا گیا، علی کو شہید کیا گیا، آج امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ ارباب اعضاء امام حسین نے اپنے بھائی کو غسل دیا، امام نے کفن پہنایا، امام نے جنازہ تیار کیا، جنازہ امام لے کر چلے، کہاں روضہ رسول میں دفن کریں گے، لیکن بنی امیہ کے افراد آ گئے کہ ہم حسن کا جنازہ رسول کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیں گے۔ ارباب اعضاء ان بنی امیہ کے افرادوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر مارنا شروع کیا۔ 70 تیر امام حسن کے جنازے پر مارا۔ ارباب اعضاء جنازہ خون سے رنگین ہو گیا۔ حسین دوبارہ جنازے کو واپس لائے، اور لانے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، تڑپ کے کہا بھیا یہ میرے بھائی کا جنازہ کس نے تیر مارا؟ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ زینب نے ام کلثوم نے مل کر تیر کو نکالا، حسین نے دوبارہ جنازے کو ترتیب دیا، جنت البقیع میں دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کیا۔ امام حسین نے سب کو صبر کی تلقین کی، لیکن میں کہوں گا ارباب اعضاء امام حسن دنیا سے چلے گئے، جناب حسن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، یہ بچے یتیم ہو گئے، لیکن ارباب اعضاء کبھی حسین سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی عباس سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی زینب گود میں لے کر بیٹھی ہے، کبھی ام کلثوم اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی کوئی فرما کو دلاسا دے رہی ہے، اے فرما اگر حسن نہیں تو کیا ہوا؟ میرا آقا حسین موجود ہے، عباس موجود ہے، میں کہوں گا اے ام فرما
آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، تسلی اور دلاسا دینے والا بہت ہے، لیکن کربلا میں جب حسین شہید ہوئے، ارے سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں، اگر خیمے میں ہے ارباب آگ لگ رہی ہے، خیمے سے نکل رہی ہے، دامن میں آگ ہے، باپ کے پاس بیٹھی ہے، تماچے مارے جا رہے ہیں، ناخے پہ جا رہی ہے، تازیانے مارے جا رہے ہیں، کوئی سکینہ کو بچانے والا نہیں ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا، حسن کا انتقال شہید ہوئے، لیکن میرے آقا حسین نے یہ نہیں کہا کہ بھیا حسن میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن کربلا میں جب عباس مارے گئے، حسین کا ہاتھ کمر پہ پہنچ گیا، ارے بھیا عباس، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، بیویاں بے سہارا ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔